آیا، میں نے دیکھا تو میرا نیٹ بند تھا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ مسئلہ یہاں سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق کے وصف کو طلاق طلاق کے ساتھ کوئی ایسی صفت بیان کر دے جو صفت زیادتی پر دلالت کرتی ہے یا اس صفت سے شدت پیدا ہوتی ہے وصف میں۔ اچھا، تو بات یہ کر رہے تھے کہ اگر طلاق کے ساتھ کوئی ایسی صفت بیان کر دی جس صفت سے زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہہ دیا کہ تمہیں طلاق بائن ہے، تمہیں انت طالق البتہ۔ البتہ یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، زیادتی معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی لفظ اس نے استعمال کر لیا تو آیا اب کیا ہوگا؟ طلاق میں ایسی صفت بیان کی ہے جو صفت زیادتی یا شدت پر دلالت کرتی ہے، تو اس میں احناف کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس صورت میں اگر مدخول بہا ہے تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ طلاق رجی واقع ہوگی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے، رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس صورت میں تو طلاق بائن ہی ہوتی ہے۔ چاہے طلاق رجی بھی دے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طلاق دینے سے عورت خامن سے الگ ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر غیر مدخول بہا ہے تو وہ اس کو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے اچھا، دوسرا مذہب احناف کا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ تو بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ ایسی ایسا وصف بیان کیا کہ جس سے طلاق میں شدت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہا انتی طالق بائن، تمہیں طلاق بائنہ ہے۔ تو اس صورت میں احناف کا مذہب تو یہ ہے کہ اب طلاق بائنہ ہوگی، کیونکہ اس نے ایسا وصف بیان کر دیا جس سے معنی میں شدت پیدا ہوگی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب طلاق رجعی واقع ہوگی اگر بیوی مدخول بیہا ہے، اور اگر غیر مدخول بیہا ہے تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غیر مدخول بیہا ہے تو طلاق رجعی ہوگی، غیر مدخول بیہا ہے تو تب تو طلاق بائنہ ہی ہوگی، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن اگر مدخول بیہا ہے تو اب طلاق بائن ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلطی ہوگی میرے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر تو مدخول بیہا ہے تو طلاق رجعی ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے لفظ طلاق جو ہے اس کو اس لیے مشروع قرار دیا ہے تاکہ اس کے بعد خامین کے پاس رجوع کرنے کا اختیار رہے۔ لہٰذا یہ خامد نے جو ایک زائد صفت پہ لگائی ہے اس کے ساتھ، وہ شریعت کے اس معنی کو ضائع کرنا چاہتا ہے، لغو کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا
شریعت نے مشروع کیا رجوع کر لیے، اور یہ رجوع سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، بالکل ابھی طلاق دینا چاہتا ہے، بالکل ختم ہو جائے تعلق، رجوع کا اختیار ہی اس کے پاس باقی نہ رہے، تو یہ ایسا کام کر رہا ہے جو مشروع نہیں ہے، لہٰذا غیر مشروع کام کرنے کی وجہ سے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اور یہاں پر طلاق رجعی ہوگی، اگرچہ یہ جو مرضی صفت لاتا رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن لا رجعت لی علیک، کہ تمہیں طلاق ہے اور میرے پاس اس طلاق کے بعد رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس نے رجوع کی نفی کر دی اپنے آپ سے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہوگی، اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس رجوع کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، لیکن اب بھی اس کے کہنے کے باوجود اس کے پاس رجوع کا اختیار ہوگا۔ جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی غیر مدخول بھی ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن، تو بیوی اس لفظ سے بائنہ ہو جاتی ہے نا، اسی وقت وہ بائنہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر مدخول بھی ہاں بیوی سے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، رخصتی کے بعد کچھ عرصہ گزار چکے ہیں، اس کے بعد یہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے انتی طالقن، اب اس نے لفظ کون سا بولا؟ طلاق کا۔ جیسے ہی اس عورت کی عدت ختم ہوگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ بینونت واقع ہو جائے گی، اب یہ خامد عدت کے بعد اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان دونوں صورتوں میں طلاق نے بینونت والا معنی دیا ہے، طلاق نے ایک دوسرے کو بالکل الگ کر دیا، اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو جب لفظ طلاق سے بینونت بھی واقع ہو سکتی ہے اور لفظ طلاق سے طلاق رجعی بھی واقع ہو سکتی ہے، اس صورت میں طلاق بینونت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ طلاق کے دو معنی ہیں، ایک طلاق کا معنی ہے رجعت والا، اور ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو بائنہ ہوتی ہے۔ تو طلاق میں یہ دونوں معنی ہیں، خاوند نے شدت کی صفت لا کر ایک معنی کو متعین کر دیا، لہٰذا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور باقی رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ خاوند اگر کہتا ہے انتی طالقن علی اللہ رجعت لی علیہ، تمہیں طلاق ہے اس شرط پر کہ میرے پاس تم سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، تو اب اس صورت میں بھی احناف کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ نے کہا تھا کہ طلاق رجعی ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک اس صورت میں طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک طلاق بائنہ ہی ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں ہوتی، اس لیے اس مسئلے کو آپ ہمارے خلاف بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر اس مسئلے میں خاوند کہتا ہے انتی طالق بائن، تمہیں ایک طلاق بائن ہے کہ تمہارے انتی طالق بائن، اب طلاق بائن نے اس کو تو اب اس کی کوئی یا کوئی نیت نہیں ہوگی، اگر تو کوئی تو طلاق بائنہ ہوگی، اور اگر نیت کرتا ہے کہ میں ایک طلاق کی نیت کرتا ہوں، کبھی ایک طلاق بائنہ ہوگی، یہ نیت کرتا ہے کہ میں دو طلاقوں کی نیت کر رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق کا جو لفظ ہے اس سے دو طلاقیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مصدر ہے، اور اگر تین کی نیت کرتا ہے، ایک کی نیت کرنا بھی درست ہے، تین کی نیت کرنا بھی درست ہے، دو کی نیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو یہ کہ طلاق کے ساتھ ایسی صفت بیان کی جو شدت اور زیادتی پر دلالت کرتی ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ بیان ہو گئی کہ اگر اس طلاق سے انتی طالق بائن میں طلاق سے ایک مراد لے گا ایک ہوگی، تین مراد لے گا تین ہوگی،
دو مراد لے گا تو پھر دو نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی ہوگی، اور اگر کوئی نیت نہ ہو تب بھی ایک ہوگی۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب تیسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ انتی طالقن بائن کہتا ہے اور طلاق سے نیت کرتا ہے کہ ایک طلاق طلاق سے ہو رہی ہے لفظ طلاق سے، اور دوسری طلاق ہو رہی ہے بائن کے لفظ سے، یعنی کہ پہلے لفظ سے بھی طلاق ہو رہی ہے اور دوسرے لفظ سے الگ الگ طلاق ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کی یہ نیت معتبر ہوگی اور پہلی لفظ سے طلاق رجعی ہوگی، اور دوسرا لفظ جب وہ بولے گا تو اس وقت اس لفظ سے طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ جب طلاق بائنہ ہو گئی تو طلاق رجعی کا اب کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دونوں اب بائنہ بن جائیں گی، کیونکہ جب رجعی کے بعد بائنہ دے دی ہے تو اب رجوع کا اختیار ختم ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر کوئی کہتا ہے انتی بائن تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے انتی طالقن بائن اس صورت میں بھی طلاق ہونی چاہیے، تو دونوں سے الگ الگ نیت کرتا ہے تب بھی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ، ترجمہ دیکھ لیجئے، جب وصف بیان کیا طلاق کا بضرب من الزیادتی، زیادتی کی کسی قسم کے ساتھ یا شدت کے ساتھ، تو یہ طلاق بائنہ ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں طلاق بائنہ ہے یا طلاق بتہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقع ہوگی رجعی جبکہ یہ طلاق دخول کے بعد ہو، اس لیے کہ طلاق رجعی کیوں ہوگی؟ کیونکہ طلاق کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے، شریعہ مشروع قرار دیا ہے کہ اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ فکان وصفہ بالبینونہ، اور اس کا وصف بیان کرنا بینونت کا یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ مشروع یہ اسی طرح ہے جیسے وہ کہتا ہے انتی طالق علی اللہ رجعت لی علیک، کہ تمہیں تم سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اب بھی رجعی ہوگی۔ اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں آپ کے نزدیک بھی رجعی ہوتی ہے اور ہمارے بھی رجعی ہوتی ہے، تو اس کا جواب دے دیا آپ کو، ترجمے میں بھی آ جائے گا۔ ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ وصفہ، اس نے وصف بیان کیا ایسا کہ جس لفظ احتمال رکھتا ہے، یعنی طلاق کے ساتھ وہ جو صفت لایا ہے طلاق اس لفظ کا احتمال رکھتی ہے۔ کیسے رکھتی ہے؟ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان البینونۃ قبل الدخول و بعد العدہ، کہ بینونت واقع ہو جاتی ہے دخول سے پہلے، دخول سے پہلے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بینونت واقع ہو جاتی ہے، وبعد العدہ، اور عدت گزرنے کے بعد تحصیل بھی، اسی لفظ طلاق کے ذریعے سے اچھا تو دیکھ لیجئے کہاں سے، اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی بیان ہو چکی، اور اس کے بعد وبعد العدت تحصیل بھی، اور عدت کے بعد بھی بینونت حاصل ہوتی ہے اسی لفظ طلاق کے ذریعے۔ فیکون ھذا الوصف، لہٰذا یہ وصف ہوگا لتعیین احد المحتملین، دو احتمالوں میں سے، دو احتمال ہو گئے نا، ایک طلاق بائنہ کا لفظ طلاق میں دو احتمال ہو گئے، ایک بینونت کا احتمال اور ایک رجعت کا احتمال، کہ طلاق رجعی ہوئی یا طلاق بائنہ ہوئی، تو دو احتمالوں میں سے اس وصف نے ایک کو متعین کر دیا۔ ومسألۃ الرجعۃ ممنوعۃ، اور رجوع کا جو مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ فتقع واحدۃ بائنۃ، لہذا ایک طلاق ہو جائے گی۔ اذا لم تکن له نیۃ، تو جب کوئی نیت نہ ہو یا دو کی نیت ہو، اما اذا نوت ثلاث، بہرحال جب تین کی نیت کی تو ثلاث، تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لما مر من قبل، جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔
ولو عنا بقوله، اور اگر اس نے مراد لیا اپنے قول انتی طالقن سے واحدتن ایک طلاق، اور اپنے قول بائن یا البتہ سے دوسری طلاق، یقع تطلیقتان دونوں طلاقیں بائنہ ہو جائیں گی، کیونکہ دونوں طلاقیں بائنہ کیوں ہوں گی؟ پہلی تو طلاق رجعی تھی اور دوسری بائنہ تھی، لیکن جب دوسری طلاق نے آ کر بینونت واقع کر دی تو اب رجوع ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا دونوں طلاقیں بائنہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں الگ الگ واقع کرنا اس لیے درست ہے، اس لیے کہ یہ جو بینونت کا وصف ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے ابتداء الایقاع، کہ ابتدا میں یہ طلاق کو واقع کر سکے، لہٰذا اب طلاق لفظ طلاق کے ساتھ اگر یہ مل کر آ جاتا ہے تب بھی یہ طلاق کو واقع کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے، طلاق کے ساتھ کسی ایسے وصف کو ملا دیتا ہے جو وصف شدت پر دلالت کرتا ہے، اس صورت میں آپ کو کیا بتایا کہ اگر ایک کی نیت کرے تب بھی درست ہے، تین کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالقن افحش الطلاق، تمہیں فحش طلاق ہے، تو اب بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر وہ تین کی نیت کرے تین درست ہے، ایک کی نیت کرے ایک درست ہے، لیکن ہوگی طلاق بائنہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کو طلاق کا وصف افحش طلاق، افحش طلاق کا یہ وصف ہے تاکہ جو اثر ہے نا، شدت، وہ حاصل ہو جائے، بینونت اب بھی واقع ہو جائے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے اخبث الطلاق، طلاق اسوا، اسوا کہتے ہیں بری ترین اور بدترین، اور اسی طرح اخبث بھی بدترین کو کہتے ہیں۔ یا کہتا ہے تمہیں طلاق کا شیطان ہے، یا تمہیں بدعتی طلاق ہے، طلاق بدعت ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں یہی حکم ہوگا کہ طلاق جو واقع ہوگی وہ طلاق بائنہ ہوگی، اور اگر ایک کی نیت کرے تب بھی درست ہے، تین کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ چلیں، تو دوسرا مسئلہ، اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ مسئلے کی کل چار صورتیں بن گئی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے حش الطلاق، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہتا ہے اخبث الطلاق یا کہتا ہے اسوأ الطلاق، دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ کرنا چاہتا ہے، اور اس لفظ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ طلاق کے ساتھ ایسا وصف بیان کیا ہے اخبث اور اسوأ کا کہ جس سے معنی میں شدت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں بھی طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ تیسری صورت آ جاتی ہے طلاق شیطان والی۔ طلاق شیطان میں کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پر طلاق بائنہ اس لیے واقع ہوگی کیونکہ شیطان کی جو طلاق ہے نا وہ سنت کی طلاق کے خلاف ہے۔ سنت طلاق ہے کہ طلاق رجعی ہو، اور بدعت اور شیطانی طلاق کیا ہے کہ طلاق بائنہ ہو، یہ سنت طلاق نہیں ہے، لہٰذا اس نے طلاق شیطان کہہ کر بدعت طلاق مراد لی ہے، اور وہ بائنہ ہے۔ اسی طرح طلاق بدعت بول کر بھی طلاق وہ طلاق مراد لی جو سنت کے مخالف ہے، اس وجہ سے اس صورت میں بھی طلاق بائنہ ہوگی کیونکہ سنت کے مطابق طلاق رجعی ہوتی ہے۔
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی طالق للبدعہ، تو اس صورت میں مسئلہ تو آپ کے سامنے آ چکا جمہور احناف کا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو نیت، اس نے نیت کس بات کی ہے؟ کیونکہ طلاق بدعت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق بدعت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حالت حیض میں طلاق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد طلاق بائنہ نہ ہو، طلاق بدعت سے اس کی مراد طلاق بائنہ نہ ہو، بلکہ طلاق بدعت سے اس کی مراد یہ ہو کہ میں تمہیں حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہوں، لہٰذا اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں طلاق رجعی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس میں تین مذاہب ہو گئے۔ طلاق بدعت اگر کہتا ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق بائنہ ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی نیت بائنہ کرنے کی تھی بائنہ ہو جائے گی، اور اگر حالت حیض میں طلاق واقع کرنے کی تھی تو حالت حیض میں طلاق ہو جائے گی۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ اس نے جو طلاق کا وصف بیان کیا ہے یہ تو حالت حیض میں بھی طلاق دینے سے ہو جاتا ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے طلاق بائنہ کو واقع نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، بلکہ تھوڑی سی بات اور دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہیں پہاڑ کی طرح طلاق ہے، یا کہتا ہے تمہیں پہاڑ کی مثل طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی جمہور احناف تو یہی کہتے ہیں کہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق بائنہ نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی۔ جمہور احناف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کیا ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ، اس نے کہا کل جبل، اور جبل ایک پہاڑ کو کہا جاتا ہے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں بہت بڑی طلاق ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جبل ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی ایک طلاق ہے، اس لیے یہ طلاق رجعی ہے۔ جبکہ جمہور احناف یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، وصف میں زیادتی کر رہا ہے طلاق کے، اس لیے زیادتی اور شدت کے معنی پائے جانے